ہیلو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ محمد جعفر اقبال۔ تو آج ہم آئے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ۔ تو میں بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں، اپنی خواہشات سے ہار چکے ہیں، جو کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے میں ڈیلی کوئی تھوڑا سا ایک لیسن لے کے آتا ہوں۔ آج ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، جو کچھ کرنے کی خواہش ہی ختم کر چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ سبق ہے کہ ایک سائیکو تھراپسٹ تھی لڑکی، جس کا نام ڈیورس برینڈن تھا۔ سائیکو تھراپسٹ وہ ہوتے ہیں جو مینٹلی ڈسٹرب لوگوں کو صحیح کرتے ہیں، ان کا مینٹلی پراپر علاج کرتے ہیں۔ اس کا ایک شاگرد تھا، وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے ہار چکا تھا، میرے اندر کوئی کام کرنے کی سکت نہیں تھی، میرے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا، میرے اندر کوئی خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کوئی پلاننگ، کوئی کچھ بھی نہیں، بس میں اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ اس وقت میں نے اپنے ٹیچر سے رابطہ کیا، ڈیورس برینڈن، تو انہوں نے اس کو ایکسرسائز کروائی۔ اس کی مس نے کہا کہ آج ہم ایک لیسن پڑھتے ہیں جس کا نام ہے گو آن ڈائنگ ایٹ دیٹ۔ اس نے اس اسٹوڈنٹ کو ایکسرسائز کروائی اور لڑکا کہتا ہے کہ جب میں ایکسرسائز کر رہا تھا، اس نے ایک بیڈ بنوایا، بیڈ پہ مجھے لٹا دیا اور کہا کہ آپ امیجن کرو، اپنے اندر ایسا احساس پیدا کرو کہ آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ مرنے والے ہیں، آپ کے اندر کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، کوئی کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ مرنے والے ہیں۔ میں اپنے ٹیچر کی بات کو فالو کیا، اپنے مائنڈ کو اس طرح ریڈی کیا کہ میرے آخری پوزیشن ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو پھر میرے ٹیچر نے کہا فزیکلی نہیں، مینٹلی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو وہ لڑکا کہتا کہ میں نے ایسے ہی کیا، اپنے بہن بھائیوں کو بلایا، ممی پاپا کو بلایا، دوستوں کو بلایا۔ تو جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، میری حقیقت میں میری آواز ٹوٹنے پھوٹنے لگ گئی، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں، یہ اس لیے تھا کہ جو مجھے بتاتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کا احساس میرے لیے نظر آیا، اس کی وجہ سے میری زبان تھرتھرانے لگی، میری آنکھوں سے پانی آ گیا، اور اندر سے ہی مجھے احساس پیدا ہوا کہ میرے بہن بھائیوں کے لیے میں اہم ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے اہم ہوں، چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں، لیکن آپ کی قربت دار جو ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ خود بھی اپنے گھر بھی کر سکتے ہیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جو ہم سینٹینس ڈیلی سنتے آ رہے ہیں جارج پیٹن کا کہ ڈیتھ از مور ایکسائٹنگ دین لائف، اس سینٹینس کی مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ کیونکہ جب ہم مرنے والے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کے جو احساس ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسائٹنگ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے
سبھی پیاروں کا احساس محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہ لمحہ بہت حسین ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب دو آپ لوگوں کی آپشن ہے، یا تو میری بات مان لیں یا آپ یہ پریکٹس اپنے گھر بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی کی تھی۔ اچھا اس بات کو چھوڑیں، تو یہ پریکٹس آپ اپنے گھر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی چانس آ رہا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے اس کے بعد جو بھی میرے پاس چانس آیا، میں ایموشنل میس بن گیا، ایک میرے اندر اتنی ایموشن آ گئے جس کی انتہا نہیں۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کسی چانس کو جانے نہیں دینا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ کیا سبق ہے کہ اپنی زندگی کے حالات و واقعات مشکلات سے کبھی گھبرائیں نہیں، اپنی خواہشات کو ختم نہ کریں، اپنے ارادوں کا قتل نہ کریں، ہمیشہ امید رکھیں، کوشش جاری رکھیں۔ ہم اپنے ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جن کے اندر کچھ کرنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ایک دن میں یہ کام کر لوں گا، آپ کر جائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک کار لے لی، آپ لے لیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں ایک دن میں نے یہ بلڈنگ لینی ہے، تو آپ لے لیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک دن میں نے بڑا تاجر بننا ہے، آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں ایک دن میں انجینئر بنوں گا، آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں ایک دن میں ڈاکٹر بنوں گا، آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا بزنس مین بنوں گا، تو آپ بزنس مین بن جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک دن میں وزیر اعظم بنوں گا، تو آپ بن جائیں گے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا بچپن بالکل غریب تھا، لیکن وہ اچھے اچھے عہدوں پر ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ سوچیں، جو انسان سوچتا ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا ہم خواب رکھیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، آپ کو قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کچھ ایسا دے رہا ہے، دینا چاہ رہا ہے جو آپ کا وقت بدل کے رکھ دے گا۔ اور کچھ ہم سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے گناہ کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسی دعائیں بھی ہماری ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اجر دے گا۔ سوچیں، بڑا سوچیں، بڑے سے بڑا سوچیں۔ جو یہ سوچتے ہیں آئی کین ڈو، وہ کر جاتے ہیں۔ جو سوچتے ہیں کہ میں یہ کر جاؤں گا، وہ کر جاتے ہیں۔ منزل مل ہی جائے گی، بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔